سلطان ہند حضرت معین الدین چشتی سنجری معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی، اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے پہ غور کچھ گفتگو کریں۔ میرے خواجہ جو ہے نا، ان کا نام کیا ہے پورا؟ حضرت معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سنجر میں، عراق میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو سنجر ہے، سنجر میں آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت سنجر میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین اور آپ کی والدہ کا نام ماہ نور فاطمہ۔ آپ کے والد والدہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ آپ کی امی کا شجرہ کہاں ملتا ہے؟ امام حسن سے جا کر ملتا ہے، ماہ نور فاطمہ کا۔ اور آپ کے والد محترم سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ میرے خواجہ جو ہے نا، وہ جناب سیدہ کے چمن کے پھول ہے اور نجیب الطرفین سید ہے۔ نجیب الطرفین سید کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ جس میں دونوں سائیڈ سے ماں اور باپ، والد اور والدہ دونوں کے جانب سے شجرہ نسب جا کر حضور پاک سے مل جاتا ہے، یہ نجیب الطرفین سید۔ اور مادر ذات ولی، لیکن عمر کے 15 برس بیتے، بچپن میں ہی آپ کے والد محترم سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، در یتیم ہوئے۔ در یتیم کس کو بولتے ہیں؟ در بولتے ہیں موتی کو، ایک یتیم موتی جس کی چمک اللہ چمکاتا ہے، جس کی پرورش اللہ کرتا ہے، در یتیم۔ میرے آقا کو بھی در یتیم بولتے ہیں ہم۔ والدہ والد پردہ کر گئے، سایہ سر سے اٹھ گیا، 15-16 سال کے نوجوان، ابھی نوجوانی میں قدم رکھا ہے۔ ورثے میں، وراثت میں والد محترم کی جانب سے ایک پھلوں کا باغ اور ایک پنچکی، یہ وراثت میں ملا تھا۔ یہ نوجوان 15-16 سال کی عمر میں اپنے باغ کی خدمت کرنا، باغ کو پانی دینا، سینچنا، ان کے پھلوں کو وہ کرنا، پھلوں کو پھر فروخت کر دینا اور اپنی پنچکی کا خیال رکھنا، یہ صبح سے لے کے شام تک یہی شغل تھا۔ اور یہی مستقبل کے لیے ایک بڑا اچھا خواب تھا کہ یہ مستقبل میں بھی یہی ذریعہ معاش رہے گا۔ بہت بڑے رئیس نہیں تھے، سونے کی چمچ لے کر نہیں پیدا ہوئے تھے، بس ایک باغ تھا اور ایک پنچکی تھی۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، تو دیکھا کہ ان کے ہی قصبے کے، انہی کے گاؤں کے ایک مرد قلندر جن کا نام تھا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ قلندر تھے، مست تھے، مجذوب تھے اور سب ان کا ادب کرتے تھے، وہ جھومتے رہتے تھے، گھومتے رہتے تھے۔ جیسے ہمارے بابا تاج الدین مجذوب ہوئے نا بعد میں، لیکن پہلے تو عبادتوں کا کیا حال تھا کہ یہاں بھی نماز وہاں بھی نماز، ہو جی ہو، دو جگہ ڈیوٹی نہیں کرے گا تاج الدین، اب اللہ کی ہی کرے گا، بس سروس بھی ہے اور نمازیں بھی ہو رہی ہے جنگل میں۔ تو ویسے مجذوب جو ہوتے ہیں نا، بڑے اونچے مقام پر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی مرد قلندر تھے اور وہ آپ کے بابا میرے خواجہ کے باغ میں اچانک تشریف لائے اور آ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور چپ چاپ محبت سے حضرت میرے خواجہ کو، جو 15-16 سال کی عمر کے تھے، محبت سے، شفقت سے نہارتے رہے۔ میرے خواجہ اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے کہ حضرت کو نہیں پہچانتے۔ آپ کے سادات گھرانہ تھا، نجیب الطرفین سید ہے، ادب تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جسم میں خون کے ہر بوند میں، دودھ کی ہر بوند میں آپ کو ادب ملا ہے۔ ادب کے بنا عبادت نہیں ہوتی، خالص عادت ہوتی ہے۔ ادب سے سب ملتا ہے۔
جس کے پاس ادب نہیں اس کو کوئی سبقت نہیں۔ پیارے خواجہ نے دیکھا کہ یہ ہمارے شہر کے جو درویش ہیں وہ میرے باغ میں بیٹھے ہیں، تو فوراً بڑی ادب اور محبت کے ساتھ آ کے سلام عرض کیا، ہاتھ چومے، اور پھر کیا کیا، ایک انگوروں کی بیل سے ایک میٹھا انگوروں کا خوشہ لے کر حضرت کی بارگاہ میں یوں پیش کیا۔ حضرت نوش فرمائے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ انگور نوش فرمائے، اور پھر نہ جانے اپنے جھولی میں سے ایک کوئی تو چیز تھی، کوئی چیز تھی، نہیں بول سکتی میں کہ وہ کیا چیز تھی، کوئی چیز تھی، اور وہ چیز کو اپنے منہ میں ڈالا، چبایا، اور چبا کے کہا لے تو بھی کھا، لے تو بھی کھا، کہہ کے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ نے بغیر چو چرا کرے کہ ارے بھائی میں جھوٹا نہیں کھاؤں گا، میں کیسا کھا لوں چبائی ہوئی چیز۔ ادب جو تھا، یہ بزرگ کا جھوٹا ہے، بہت ادب والی چیز ہے، بڑی نعمت مل گئی ہے، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ کھایا۔ وہ کھانا تھا، حلق سے اترنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ جو باغ تھوڑی دیر پہلے مستقبل کی باتیں بیان کر رہا تھا، وہ باغ اب سوکھی ہوئی خاردار جھاڑیوں سے بڑھ کر کچھ نظر نہیں آیا، اب اس میں کوئی لذت نہیں لگی، دل کی دنیا بدل گئی۔ دل میں جیسی وہ حلق کے نیچے وہ چیز اتری، ایک مرد کلندر کی زبان سے منہ میں چبائی ہوئی چیز تھی۔ کسی کو علم مدرسوں اور کتابوں میں ملتا ہے، اور کسی کو علم نہ سینہ بسینہ ملتا ہے، آنکھوں سے ملتا ہے، ادب سے ملتا ہے، احترام سے ملتا ہے۔ بس دل کی دنیا بدل گئی۔ پہلے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، ہیرا تو پہلے سے ہی تھے، پیدائشی تھے، نجیب الطرفین جو تھے، نجیب الطرفین سید تھے، جناب سیدہ کے چمن کے پھول ہیں۔ میرا خواجہ، اور ہاں ایک سب سے بڑا لقب تو میرے خواجہ عطائے رسول ہے اور نائب رسول ہے۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے۔ سنو، اب جیسی وہ چبانا تھا تو بس دل کی دنیا بدل گئی، اور بس پھر یہ سب چیزیں فوراً بجھے رہنے لگے، اور تھوڑی اس میں انہوں نے کیا کیا، اپنا باغ بھی فروخت کر دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، پنچکی بھی بیچ ڈالی، اور بس اب دیوانہ وار علم کی تلاش میں سمرقند اور بخارا شہر ہے، علم کے مرکز تھے، وہاں جا کے خاک چھانی، وہاں جا کے علم سیکھا، وہاں جا کے بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور قرآن کا حفظ کیا، پھر حدیث پاکوں کا حفظ کیا، اور پھر آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی اتری، اور حضور پاک کا عشق بھی بھر گیا۔ حضور کا عشق جب تک نہیں آئے نا، ولایت نہیں ملتی۔ حضور کے عشق سے ہی عطائے رسول ہے میرے خواجہ۔ اب جب یہ سب ہو گیا، علم میں، فقہ میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے حساب علم عطا کر دیا۔ علم عطا ہونے کے بعد بھی دل کو تو سکون ہی نہیں تھا نا، دل کو سکون نہیں تھا۔ کیوں سکون نہیں تھا؟ کسی مرد کامل کی تلاش تھی کہ جو اللہ تک پہنچا دے۔ قرآن رٹ لینے سے اللہ تک نہیں پہنچتے، خوب حدیث پاک یاد کر لی، اور پھر بہت کلاسز اٹینڈ کر لی، اور بہت کلاسز میں چلے گئے، اور بولے بہت مخرج اچھا ہو گیا، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ کسی اللہ والے کی نظر ہی کافی ہوتی ہے، کرنا تو ہے، اللہ چاہے تو پھر کیا نہیں مل جاتا۔ تو پھر اتنا ہونے کے بعد بھی دل کا سکون ختم ہو گیا تھا، سکون ہی نہیں تھا، بے تابی تھی، بے چینی تھی، تشنگی تھی۔ ایک کوئی اللہ والا مل جائے جو مجھے اللہ تک ملا دے، اللہ تک ملا دے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیشاپور کے پاس ایک ہرن نام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ہرن، اور وہ ہرن میں حضرت عثمان ہرنی رحمۃ اللہ علیہ، ہارونی نہیں ہے، بولتے بولتے وہ لفظ سے ہارونی پڑ گیا نام، جبکہ وہ ہرن کے ہرنی ہے۔
تو ہرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمان ہرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، جو کامل درویش، کامل اللہ کے ولی، بہت غضب کی شخصیت. آپ سمجھ لیے کہ یہی ہے جو مجھے اللہ تک پہنچائیں گے. بس اس نوجوان نے، اس کو بولتے ہیں محبت اللہ کی، ورنہ نوجوانی میں تو لوگ لڑکیاں اور لڑکے ڈھونڈتے رہتے. اللہ سے ملاؤ. بچپن میں ماں باپ ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو اللہ کے تک پہنچا دے، مسجد پہنچائے. ماؤں کا کام ہے اپنے بچوں کو مسجد بھیجے، بزرگوں کی سوانح حیات بتائے. وہ بزرگ کیسے تھے جنہیں ٹک ٹاک اور یہ اور فالتو اور گندگی نہیں تھی، انہیں تو صرف اللہ کی تلاش تھی، اللہ کو ڈھونڈنا تھا، اللہ کو ڈھونڈنا تھا. مرد کامل مل بھی گئے. مرد کامل کو ادب کتنا چاہتے تو کیا کرتے، جاتے سے کہتے تھے، جاتے سے کہ یہ حضرت مجھے بیعت کریے، نہیں کہا. کئی سالوں تک بغیر کچھ کہے ان کی خدمت کرتے رہے. بزرگوں کی خدمت میں بہت کچھ ملتا ہے. بس خدمت میں لگے رہے. پھر ایک دن آیا، کئی دن بیت گئے. ایک دن حضرت کے سامنے بس اپنے دل کی بات بتائی. یا حضرت اب ضبط کا یارہ نہیں رہا، ضبط نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. جلد مجھے اپنی بیعت سے مشرف کرے، مجھے مرید بنائے اپنا. اتنا کہنا تھا کہ حضرت عثمان ہارونی، اب نام تو ابھی ہارونی ہی چلتا ہے، اس لیے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، کہا کہ ٹھیک ہے وضو کر کے آؤ. وضو کر کے بلایا. وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو نفل. وضو کر کے 2 رکعت تازہ وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی. پھر کہا کہ قبلہ رخ ہو کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. پھر میرے پاس آؤ. پھر آئے. کہا 21 مرتبہ درود پاک کا ورد کرو. 21 مرتبہ درود پاک پڑھا. پھر کہا کہ اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک حجرے میں اکیلے تنہا بیٹھ کر. اور پھر مراقبے میں رہو، اور 1 دن اور 1 رات کسی سے بات نہیں کرو. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آؤ. آپ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی. 1000 مرتبہ سورہ اخلاص بھی ہو گیا، مراقبہ بھی ہو گیا، اور 1 دن اور 1 رات کسی سے گفتگو بھی نہیں ہوئی. پھر حضرت کے پاس بات دبا کے بیٹھ گئے. آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی نے بڑی شفقت محبت سے آپ کو نہارتے رہے، دیکھتے رہے. پھر کہا اے اللہ، میں نے معین الدین کو تیرے سپرد کیا. اے اللہ، میں نے معین الدین کو تیرے سپرد کیا. اور اس کے بعد کہا اے معین الدین، آنکھیں اوپر کرو، آسمان کو دیکھو. دیکھنا تھا کہ 7 آسمان نظر آ گئے. کہا نیچے دیکھو. نیچے دیکھنا تھا تو تحت الثری تک نظر گئی. گھبرا کے اوپر چہرہ کیا تو پھر اپنی 2 انگلیوں، آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی نے اپنی دونوں انگلیاں یوں پھیلائی اور کہا کہ ان انگلیوں کے درمیان دیکھو. انگلیوں کے درمیان کیا دیکھنا تھا کہ کئی دنیایں نظر آئی. گھبرا کے آنکھیں کھولی. گھبرا کے حضرت سے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہ یہ 18,000 عالم ہے، 18,000 دنیا ہے. اللہ کے ولیوں کی یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، اللہ والی آنکھ. اللہ جس کو عطا کرتا ہے اپنا بنا لیتا ہے. پھر تو کیا تھا، خواجہ نے کو پھر پیر و مرشد کی ایسی خدمت کی کہ 20 سال تک، ایک اس میں آیا ہے کہ 25 سال تک میرے خواجہ اپنے پیر و مرشد کا بسترا، انگیٹھی سب اپنے سر پر اٹھا کے گھومتے تھے. پیر و مرشد آگے آگے چلتے، زندگی میں آپ کے آگے قدم نہیں رکھا. یہ ادب تھا. ہمیشہ پیچھے رہے، ہمیشہ پیچھے رہے. آپ کے قدم کے پیچھے اپنا قدم، قدم کے آگے کبھی قدم نہیں بڑھایا.
20 سال آپ کے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے. ایک مرتبہ پیر و مرشد حج کو گئے, اپنے مرید کو بھی لے گئے, اور اپنے مرید کے بارے میں انہوں نے تو فارسی میں کہا, میں آپ کو اردو میں بتاؤں. انہوں نے کہا کہ معین الدین اللہ کا دوست ہے, اور ہر پیر کو اپنی پیری پہ ناز ہوتا ہے, مجھے اپنے مرید پہ ناز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنا غضب کا مقام ہے میرے خواجہ کا. پھر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کے سفر میں گئے, تو جب طواف ہوا, حج ہوا, عرفات کی حاضری ہوئی, اور اس کے بعد حتیم میں پہنچ کر, جو کعبۃ اللہ کا گول دیوار بنی نا, اس کو حتیم کہتے ہیں. حتیم میں حضرت عثمان ہارونی نے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کے کہا, اے اللہ میں نے معین الدین تجھ کو سونپا. اے اللہ ہم نے اپنا معین الدین تجھ کو سونپا. حاتم غبی سے آواز آئی, ہم نے قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی پیر و مرشد کے ساتھ. پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ منورہ جب پہنچے نا, تو پیر و مرشد نے کہا, معین الدین رسول اللہ کو سلام عرض کیجئے. آپ نے کہا, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو مواز شریف سے اندر سے آواز آئی, وعلیکم السلام اے قطب المشائخ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام عرض ہونے کے بعد آواز, سلام آیا زہ مقدر حضور حق سے, سلام آیا پیام آیا. یہ اللہ والوں کو آتا ہے سلام آیا. اس کے بعد پھر آپ وہاں سے نکلے, اور وہاں سے نکل کے کہاں پہنچے, پھر نشاپور ہوتے ہوئے پھر آپ کو پیر و مرشد کہیں چلے گئے, اور یہ اپنے آپ کو کہیں جانے کا حکم دیا, وہاں رہے. تھوڑے دنوں بعد پھر حج کا ارادہ کیا, اور حج کا ارادہ کر کے پھر آپ اب تنہا گئے تھے حج کرنے. تنہا گئے حج کرنے, حج کیا, اور پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے. اپنے گھٹنوں پہ اپنے سر کو رکھ لیا تھا اور مراقبہ کر رہے تھے. تو اچانک جو مواز شریف کے جو جنت کی کیاری ہے نا, اس کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, وہاں کے جو خادم ہیں, وہ خادموں کو آواز آئی, معین الدین کو حاضر کرو, معین الدین کو حاضر کرو, معین الدین حاضر ہو. خادموں کو اندر سے آواز آئی تھی حضور پاک کی, معین الدین حاضر ہو. تو اس وقت میں, وہ تو مسجد نبوی ہے, لاکھوں لوگ وہاں ہوتے ہیں, اسی وقت جتنے اس وقت میں کئی معین الدین وہاں پر تھے, سب کے سب کھڑے ہو گئے. تو پھر اندر سے آواز آئی رسول پاک کی روضے مبارک سے, معین الدین چشتی کو حاضر کرو. سبحان اللہ. جیسی یہ بات آپ مراقبے میں آپ نے سنی, تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے. وجد آ گیا, مجھ کو اللہ کے حبیب نے پکارا ہے, میرا نام لیا ہے, معین الدین چشتی حاضر ہو. معین الدین چشتی جیسی پہنچے کہ میں ہوں معین الدین چشتی, چشت سے آیا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا 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 سما ہوگا. پھر حضور پاک کے خادموں نے, مسجد نبوی کے خادموں نے آپ کو اندر بھیج دیا, اور اندر بھیجا جہاں روزہ اقدس ہے, روزے مبارک ہے, وہاں پر بھیجا. اندر اکیلے گئے, اور اندر کیا دیکھا, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت اپنی اصلی حیاتی زندگی کے, اپنی اصلی حالت میں آپ کے روبرو تھے. میرے خواجہ نے روبرو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا. وہاں دیدار ہونے کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا, اے معین الدین, ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت سلطانی عطا کی, بادشاہت عطا کی. اس لیے ہمیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہو. ہمارے راجہ بادشاہ مہاراجہ تو میرے خواجہ ہے, وہ دیکھ لیں گے, وہ سنبھال لیں گے, کیا ہے. اور ہم تو مرنے کے بعد کی زندگی پہ بھروسہ کرتے ہیں نا. یہ تو زندگی آئی ہے, پیدا ہوئے, مرنا ہے. زندگی جائے گی, جانے کی چیز ہے. آخرت بن جائے,
اس پہ بھروسہ رکھو. اب میرے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آقا کا حکم ہوا ہم نے تمہیں ہندوستان عطا کیا، ہندوستان کی بادشاہی سلطانی عطا کر دی، جاؤ وہاں پر جا کے دین کے جھنڈے گاڑو. میرے خواجہ کو پھر پیر و مرشد سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پورا نقشہ دکھایا، کہا آنکھ بند کرو، تمہارا جو مرکز ہے نا دین کا، اس کو ہم پورا دکھا دیتے ہیں ہندوستان میں کہاں جانا ہے. اور پھر ہندوستان میں میرے خواجہ کئی ولیوں سے ملتے ہوئے، پھر آپ کے ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایسے ایسے آپ پورا سمرقند اور بخارا پھر چھوڑ کے پھر عراق، ایران، افغانستان اور پھر پاک پٹنم ہوتے ہوئے آپ داتا گنج علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پہنچے، وہاں سے پھر ہندوستان میں داخل ہوئے. ہندوستان میں جب اجمیر شریف آئے، کہتے ہیں لاکھوں لوگ صرف آپ کا دیدار کر کے مشرف اسلام ہوئے، صرف آپ کے دیدار سے. اور پھر اس کے بعد بھی معلوم تھا کہ وہاں پہ تو جے پال جادوگر بھی تھا اور پرتھوی راج وہاں کا بادشاہ تھا. اور پھر جب ان لوگوں نے ان لوگوں سے بڑی وہ ہوئی، آخر وہ سب کے سب قدموں میں گر گئے اور وہ خواجہ کے دیوانے بن گئے.